علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ زمر شروع کر رکھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ قرآن کس قدر ہر آیت جو ہے وہ ہمیں کس طرح نصیحت کا ایک سمندر ہے جو ہمیں حاصل ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اس کا فائدہ نہ اٹھانے کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ کس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ میں تھوڑا سا ریویژن کر دیتا ہوں۔ ہم نے آیت 1 تا 8 پڑھی ہے سورہ زمر کی، اور قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے نا، اس کے دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ وہ بنیادی تعلیم کیا ہے جو ان 8 آیات میں آئی ہے؟ جلدی بتائیں۔ خالص اللہ کی عبادت، نہیں، عبادت، دین پورا، دین جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر لو، یعنی پورا نظام زندگی، چاہے وہ آپ کے عقائد ہوں، چاہے آپ کی عبادات ہوں، چاہے آپ کے اخلاق ہوں، چاہے آپ کے معاملات ہوں، چاہے آپ کے حقوق اللہ ہوں، چاہے حقوق العباد ہوں، یہ ساری چیزیں مل کے دین بنتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں اگر آپ نے خالصتاً اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے احکامات پر پابندی کی ہے، تو پھر آپ جو ہے دین خالص میں ہیں۔ اگر کہیں شرک کا شائبہ بھی ہے تو شرک کی کوئی نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی۔ اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ شرک کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر الہمہا فجورہا و تقوا، آپ اس تو طرح اندر سے آج سے مت بات کریں۔ میں سر نے آپ سے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ چیز انسان غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ انسان کی عقل بھی نہیں مانتی ہے کہ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے بندو دیکھیں نا، جب یہ باتیں آئیں تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل جس نے خدا کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اس کو سمجھ آ گیا کہ ساری طاقتیں، قدرتیں، اقتدار، اختیار صرف اور صرف علم کا سرچشمہ عقل مانتی ہے کہ اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، ساری مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ لہذا اب عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ شرک تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ شرک کی کوئی بنیاد ہی نہیں عقلی، اس لیے کہ عقل جب اللہ کو مان لیتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ایک تنہا اللہ مالک ہے، اور اسی کا دین اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے انبیاء آپ دیکھیں سورہ ہود میں آ کے کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے شرک کے لیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، اب آئیے، شرک کی کوئی نقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ نقلی دلیل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن و سنت میں بھی جی، قرآن و سنت میں بھی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، یہ بنیادی اصطلاحیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، بڑے غور سر سے جو لوگ سنیے۔ باتیں بناتے ہیں، جی، لوگ جو شرک کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور اس پہ پختہ چھوڑیں یقین چھوڑیں رکھتے ڈاکٹر ہیں، صاحبہ، نقل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی آسمانی کتاب میں نقل نہیں ہوئی، کسی نبی نے نہیں کہا، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ ہے نقلی دلیل، تو جو نقل آتی آ رہی ہو کہ حضرت آدم سے لے کر کسی نبی نے کہا ہو، کسی کتاب میں آیا ہو، یہ نقلی دلیل ہے۔
تو شرک کی رد شرک کی دلیلیں تو بہت ہیں، شرک کے فیور میں کوئی چیز کہیں بھی نہیں ملتی۔ اب ذرا دو چیزیں کلیئر ہو جائیں، ہم قرآن کے طالب علم ہیں۔ پہلے ہے عقلی دلیل کہ شرک کی کوئی عقلی دلیل نہیں، اور دوسرا ہے نقلی دلیل، شرک کی کوئی نقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ اب سوال کیجیے اگر کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو۔ سر نقلی دلیل کو ذرا پھر واضح کر دیں ذرا سر۔ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ مجھے بتائیں کہ پورا قرآن یا پوری تورات، پوری انجیل، پورے صحائف جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے، ان میں سے کسی کتاب میں یہ بات آئی ہو کہ شرک جو ہے، بلکہ رد شرک کی دلائل قرآن بھرا پڑا ہے، تورات بھری پڑی ہے، انبیاء نے بھی یہی کہا۔ تو گویا نقلی دلیل یہ ہے کہ کسی آسمانی کتاب نے میں یہ بات نقل نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی سر۔ تو اب آپ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے سورہ زمر شروع کر رکھی ہے، اور خالص کا مطلب ہے کہ شرک جو ہے اس کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نہ عقل مانتی ہے، میں نے آپ کے سامنے کھول کے بتایا ہے، اور نہ نقلی دلیل ہے کوئی ہمارے پاس شرک کی، بلکہ رد شرک کی بہت دلیلیں ہیں۔ سارے قرآن و سنت بھرا پڑا ہے، تورات بھری پڑی ہے۔ اب بات بالکل کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ان 8 آیات جو اب تک ہم نے پڑھی ہے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی کی اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کی صفات کا کسی میں خیال کرنا کہ یہ اس میں موجود ہیں، یہ شرک ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 9، بڑے غور سے دیکھیے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور آپ نے مجھے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام من هو قانت انا اللیل ساجدا، کیا بنا وہ شخص جو مطیع و فرمان بردار ہے اور رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، وَيُحَذِّرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رحمت ربک، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اب ذرا میں آپ کو نمبر 1 لکھیں اس کے اوپر، امن هو قانت انا اللیل ساجد، نمبر 1 فرمان بردار ہے، اور فرمان برداری کا ثبوت کیا ہے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں۔ اسی آیت تہجد پڑھتا جی تہجد کی نماز، ساجد، آخرت کی پیشی دیکھیں سے ڈرتا ہے سر۔ فرض نمازیں تہجد بعد کی بات ہے۔ ساجد وہ سجدے کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، پہلی بات۔ دوسری بات، وَقَائِمًا يُحَذِّرُ الْآخِرَةَ، اور وہ شخص جو ہے وہ آخرت سے ڈرتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ آخرت سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح اللہ کے بتائیے۔ سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، اپنے حساب کتاب سے ڈرتا ہے، ہر چیز کا حساب دینا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں ماڈیفائی کریں۔ اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس اللہ کے سامنے حساب دینا ہے جس کو ہماری نیتوں کا، وسوسوں کا جو علیم بذات الصدور ہے، اور پھر اس نے ایک ایسا اعمال نامہ تیار کرا رکھا ہے جو 2 فرشتے بیٹھے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں، کہ اس کو دیکھ کے آدمی پریشان ہو جائے گا، اور پھر گواہ وہاں ہوں گے آپ کے جسم کے اپنے اعضاء۔ اب بتائیں وہاں کوئی بچنے کی صورت ہے؟ تو لہذا اس سے ڈرتا ہے۔ اس سے ڈر کا فائدہ، اس ڈر کا فائدہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزار ہے۔ ہاں، دنیا میں انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے کہ میں نے ہر عمل کا
چھوٹی سی چھوٹی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، پڑھ چکے ہیں آپ. اچھا، اس کے بعد وَيَرْجُو رحمت ربک، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے. تیسری چیز، پہلا فرمان بردار اور سجدے کرنے والا، دوسرا آخرت سے ڈرنے والا، اور تیسری بات آئی ہے وَيَرْجُو رحمت ربک، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ بالکل اپنی اصلاح کر لیں گے اور قرآن کا مزہ آئے گا آپ کو. جی، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس لیے امید ہے اس کو. وہ تابع دار ہے، اللہ کا ہر حکم مانتا ہے، اس لیے اس کو کسی اور سے امید نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور اللہ ہی اس کی امیدوں کو پورا کرنے والا ہے، کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں. یہ تینوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی جلدی سر. بتائیں. الحمدللہ سر. جی سر. اچھا، اب آئے آگے اگلی آیت کے ٹکڑا. قل، اے اللہ کے رسول بتائیے، ان کو اعلان کر دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہیں؟ بتائیے اب کیا مطلب ہے اس کا؟ جاننے والے کون ہیں اور نہ جاننے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو سر مجھے ایک یہ بندہ ہے جس کی مثال دی گئی ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو غافل ہے، جسے پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے اور میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. ایک بندہ، سنیں، ایک بندہ جو اپنے رب کو جانتا ہے، اس کی ساری طاقتوں، قوتوں، اس کے اقتدار، اختیار سے واقف ہے، اور اس کا بتائے ہوئے دین کو بھی جانتا ہے کہ وہ دین کیا تقاضے کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ دین دنیا کا سب سے برحق دین ہے، اسی نے دنیا میں امن اور چین قائم کرنا ہے، اسی نے میرے دل کو سکون دینا ہے. اگر اس دین پر میں نہ چلا تو یہ سراسر نقصان ہوگا. لہذا یہ دو آدمی اور وہ آدمی جو اس سے غافل ہے، جس نے انبیاء کی مخالفت کی، جس نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ آپ سے سوال قرآن کر رہا ہے، یہ قرآن کے سمجھانے کا انداز ہے. تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ نہیں، برابر نہیں ہے. دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں. ایک حق پہ چل رہا ہے، دوسرا باطل پہ چل رہا ہے. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جی. آپ ذرا وہ آیت اپنے سامنے لائیے. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے میرے اندر اور آپ کے اندر رکھ دیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور تقوی کیا ہے، برائی کیا ہے. اس کے اللہ نے جو ہر آدمی کے اندر رکھ دیا ہے، اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ حق تو وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اس پہ چلنا ہی تقوی ہے، اور برائی وہ ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر راستہ اختیار کرتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہ آئی ہے. اب آپ ذرا لکھ لیں تاکہ آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کہتا ہے اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، اندھا یا دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. کئی جگہ قرآن میں ہے. اندھا کون ہے اور دیکھنے والا کون ہے بلا؟ علم. جو رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے. جلدی سر بتائیں، یہ جواب دیکھنے ٹھیک والا نہیں. وہ ہے دیکھنے والا وہ ہے جو یعلمون ہے، اور نہ دیکھنے والا وہ ہے جو لا یعلم. ایک بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ جو اللہ کے دین کو، اللہ کو پہچانتا ہے، وہ بڑا ذمہ داری سے زندگی گزارے گا، اس کو پتہ یہ آخرت ہو کر رہے گی. لہذا اس پہ بڑی آیات ہیں
کبھی کہا کہ دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں، دن جنت ہے، راستہ صراط مستقیم ہے، اور جو رات ہے وہ دوسرے راستے ہیں جو جہنم کو جاتے ہیں۔ اب ذرا آیتیں لکھ لیجئے اور آپ ان کو بڑا کلیئرلی دیکھیے۔ لکھیں سورہ رعد کی آیت 16، سورہ سجدہ کی آیت 18، سورہ انعام کی آیت 50، سورہ انعام کی آیت 50، سورہ فاطر 35 نمبر پر ہے، سورہ فاطر کی آیت 19 اور 22 دونوں، سورہ مومن کی آیت، مومن 40 نمبر پر ہے، اس کی آیت 58 سورہ الحشر 59 نمبر پر ہے، اس کی آیت 20، اور آخری سورہ ہود کی آیت 24۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پڑھ کے سمجھ کے بالکل اللہ کی منشا کو پا لیتے ہیں۔ کوئی آیات کوئی لکھنے میں گڑبڑ ہوئی ہے تو بتائیں، میں بول دوں۔ نہیں سر جی، لکھنی ہے الحمدللہ۔ آپ ان کو پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے، اگر نہیں سمجھ آ رہا تو مجھ سے سوال کریں گے، میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی بات اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتائی ہے کہ تمہیں دنیا میں میرے دین کو اگر خالصتاً اس پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں علم بھی ہونا چاہیے، اور وہ علم ہے قرآن و سنت کا، یاد رکھیں۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، وہ ویڈیو میں نے غالباً آپ کو بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہدایت ہے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وجہ، ہدایت پہ جو شخص ہے وہ حلال کمائے گا، وہ حقوق اللہ پورے کرے گا، وہ حقوق العباد پورے کرے گا، اس کو قرآن اور سنت کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ہمیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، وہ حرام کے قریب نہیں جائے گا، وہ جھوٹ کے قریب نہیں جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اب ایک آگے آیت کا ٹکڑا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، دیکھیں نا، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، صحیح بتائیے، یہ اولو الالباب، اہل عقل یا اہل دانش کون لوگ ہیں قرآن کے نزدیک؟ کون لوگ ہیں؟ سر جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، قرآن میں آپ ساری آیات اکٹھی دیکھیں نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کے نزدیک اولو الالباب کون ہیں اور دنیا داروں کے نزدیک اولو الالباب کون ہیں۔ آج مسئلہ امت مسلمہ کا یہ ہے کہ جو ایس پی لگ گیا، جو کسٹم میں انسپیکٹر لگ گیا، جو فوج میں بھرتی ہو گیا افسر، وہ بڑا عقل مند ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ سر دنیا کی نظر میں ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے ہاں صرف اور ذکر، میں آپ ساری آیات لکھوا رہا ہوں، کچھ آیتیں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا بھی۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اولو الالباب کہتے ہیں جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقاکم۔ تم اللہ کے ہاں سب سے، اللہ کا محبوب جو ہے وہ متقی ہے، اور متقی وہ ہے جو اولو الالباب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اسی آیت 9 میں جو آخری ٹکڑا ہے، انما یتذکر اولو الالباب،
کہ نصیحت جو حاصل کرتے ہیں وہی عقل مند ہیں۔ یہ نصیحت کہاں سے حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں؟ تلاوت قرآن اور آیات اور سنت سے سر۔ قرآن و سنت سے، قرآن و سنت سے۔ تلاوت آیات وہ حافظ بھی کرتا ہے جو پورا قرآن اس کے سینے میں ہے لیکن ایک لفظ کے معنی نہیں جانتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پوری دیکھیں یہ قرآن جس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمیں واقعتاً عقل مند بنا دیتا ہے۔ قرآن پڑھ کے سر اگر قرآن پڑھ کے تقوی اختیار کرتا ہے، کیا مطلب؟ قرآن نے جس سے منع کیا اس سے مکمل اجتناب کرتا ہے، جس کا حکم دیا ہے اس کو پوری طرح بجا لاتا ہے، یہ شخص متقی ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ اولو الالباب ہے۔ اب میں آیتیں بتاتا ہوں آپ کو، آپ ذرا مہربانی کر کے لکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ اچھا، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ متقی جو ہے وہ اولو الالباب ہے، آپ لکھیں ذرا کون، یعنی متقین اولو الالباب ہیں، متقین جو ہیں وہ اولو الالباب ہیں۔ 3 آیتیں ہیں، میں 2 پڑھ کے تیسری چھوڑ دوں گا، آپ پڑھیں گے تو متقین اولو الالباب ہیں۔ 2 کی 197، بقرہ کی 197، سورہ المائدہ کی 10 اور سورہ طلاق کی سورہ مائدہ کی 100، سورہ مائدہ کی آیت 100 اور سورہ طلاق کی آیت 10۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ جی سر جی جی سر اچھا، اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بقرہ کی 197 میں پوری کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر آپ بالکل نوٹ کریے گا کس طرح تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ حکم پسند فرماتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس کسی نے حج کے مہینوں میں حج کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران کسی شوانی فعل، نمبر 1، نمبر 2 کوئی بد عملی، نمبر 3 کوئی لڑائی جھگڑے کی بات اس سے سرزد نہ ہو۔ یہ 3 کام حج کے دوران آپ نے کرنے ہیں۔ آپ حج کرنے اللہ کی بڑی سعادت ہے، اور حج مبرور وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے پاک ہو۔ وہاں ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کو جھگڑا کرنے کی نوبت آتی ہے، آپ دور رہیے۔ سر جی یہ 57 نہیں ہے؟ 197 البقرہ کی، آگے بڑے غور سے سنیں۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی تم کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا وتزودوا، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، جو ایکسپنسز ہیں وہ تمہاری جیب میں ہونے چاہیے۔ حج پہ جا کر وہاں بھیک مانگنے کا مکروہ فعل مت کرو۔ تزودوا، زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، لیکن جو بہترین زاد راہ ہے نا وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ تقوی۔ تقوی۔ اللہ اکبر، یعنی حج پہ جب جا رہے ہیں آپ تو آپ تقوی کو پیش نظر رکھیں، برائیوں کو چھوڑ دیں، نیکیوں پر میں سبقت کریں۔ آگے فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس ٹکڑے کی وجہ سے یہ متقی اولو الالباب ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں قرآن کی آیات، ایک دیکھیں کتنے احکامات ہیں اس ایک آیت میں۔
یہ تو آخر میں ہے نا، وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. یہ تھی. اب آپ نے دیکھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ہمارا دنیا کا جو معیار ہے کہ عقل والے کون ہیں اور اللہ کے ہاں جو معیار ہے، اب میں ایک اور پڑھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی 100 آیت نمبر 100. قل یا یستوی الخبیث والطیب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں فرمان الہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک ہرگز یکساں نہیں ہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ناپاک کی بہتات ہی کتنی زیادہ ہو. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فعل جو کبھی ہیں کس طرح مغرب میں، اور وہ اس کو کنڈیشن بنا رہے ہیں کہ آپ جو یہ چاہے اسکولوں میں بھی یہ اس سیکس ایجوکیشن پڑھائیں. اب دیکھیں آپ، رب العالمین، یہ کتنی بڑی برائی ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ اکبر. 64 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو کیا اختیار کرو؟ تقوی. ہائے ہائے ہائے. لعلکم تفلحون، پھر تم میں فلاح پاؤ گے دنیا اور آخرت میں. اگر اللہ کی تقوی اختیار کرو گے فلاح پاؤ گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے ذلیل و رسوا ہوگے. تاریخ گواہ ہے. پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج کے حالات دیکھ لیں. 2 آیتیں میں نے کی ہیں. تقوی والے اہل اولو الالباب ہیں، اہل عقل ہیں، اہل دانش ہیں. اور تیسری جو سورہ طلاق کی ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے، اور وہ ہے آپ کے سامنے طلاق کی آیت نمبر 10. کوئی سر سوال؟ جو 2 آیتیں میں نے کی ہیں، تیسری آپ نے خود کرنی ہے. الحمدللہ سر کلیئر ہے. سر اولو الالباب کون لوگ ہیں اس کے بارے میں آپ نے ایک PDF بھیجا ہوا 4 پیجز کا، وہ میں نے آپ کو سینڈ کیا، وہ آپ شیئر کر دیجیے گا دوبارہ اگر کریں. یہ سب آیتیں اس کے اندر ہیں. جی سر بالکل ہیں. جزاک 4 اللہ پیجز خیرم، جزاک اللہ. ہے ہمارے پاس ہے یہ پہلے. ہاں، لیکن آپ نے پڑھا نہیں ہے نا. نہیں پڑھا ہے الحمدللہ سر جی. پڑھا ہے تو آپ نے یہ سوالوں کے جواب آپ دے رہے ہیں، دوسروں نے نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہوتا تو پھر ان کو پتہ ہوتا کہ ہمیں اولو الالباب بننا ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. بے شک. اچھا، اب سنیے، بڑے غور سے سنیے اور اس کو سمجھیے اور پلے باندھ دیجیے. جتنی آیتیں ہیں نا، میں ساری لکھوا رہا ہوں آپ کو کہ عقل مند اللہ کے نزدیک اولو الالباب وہ ہیں جو قرآن و سنت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. نصیحت کا مطلب ہے قرآن و سنت سے یہ جانتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں، ان کو فوراً کرتے ہیں، جس سے منع کیا اسے رک جاتے ہیں. یہ ہے نصیحت قرآن کی. اور لکھیں آیات سورہ بقرہ کی 259. بقرہ، یہ اولو الالباب کے بارے میں. جی، اولو الالباب جو قرآن و سنت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. بالکل نہیں پڑھتے آپ. اگر وہ پڑھا ہوتا نا تو سارا اس کے اندر ہے. اب کون نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ یہ کن صورتوں میں ہے؟ 2 کی بقرہ کی 269، آل عمران کی 7 الرعد کی 19، ابراہیم کی 52، سورہ ابراہیم کی 52، سورہ صاد کی 29 اور 43. اور اب جو زیر مطالعے ہمارے کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ زمر کی آیت 9، 21 اور 9.
اب میں 3 4 کروں گا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اے ہائے آج ہماری حالت یہ ہے، دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں نا، بھائی اگر اس کے پاس قرآن و سنت کا علم، ڈگریاں زیادہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی بری بات ہے کہ اتنی ڈگریاں تو لے لے انسان لیکن قرآن و سنت سے ناواقف ہے. اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ڈگریاں ہمیں سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گی. ہاں اگر ان ڈگریوں کے ساتھ آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، نصیحت ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، آپ مبارکباد کے قابل ہیں. آپ بڑے غور سے سنیے، میں ابھی آپ کو سورہ زمر کی 18 بھی ہے، جی سورہ زمر کی 18 میں بھی ہے اولو الالباب. 18 میں بھی ہے اولو الالباب، 21 میں بھی ہے اور 9 میں بھی ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے. 3 آیتوں میں اولو الالباب کا ذکر ہے. اب سنیں بڑے غور سے. پہلے تو آپ 9 کو دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ زمر کی. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل رکھنے والے یعنی اہل اولو الالباب ہی قبول کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قبول کرتے ہیں نصیحت قرآن و سنت کی وہ کون ہیں؟ اولو الالباب. اہل عقل. اور جو قبول نہیں کرتے، جو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ بے وقوف. جاہل ہے وہ. وہ بے وقوف ہیں. یہ جو مانتے ہیں نصیحت، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس لیے وہ بے وقوف ہیں. آج امت کو دیکھ لیں، نام و نہاد اس امت مسلمہ کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، امراء کو دیکھ لیں، خواص کو دیکھ لیں، عوام کو دیکھ لیں. ہم عقل والے ہیں یا بے وقوف؟ بے ساری وقوف. بدبختی ان لوگوں میں ہے سر. نہیں، عوام میں بھی ہے، ان لوگوں میں نہیں. پورے آپ مجھے بتائیں، آپ تو جرمنی میں ہیں، پاکستان میں آپ حیران ہوں گے کہ کوئی کاریگر، پلمبر ہو، کارپینٹر ہو، ذرا جو دیانتدار ہے کوئی بالکل سر، انت بھی چاہیے. لاکھوں میں ایک ہوگا. 2 پیسے کی چیز خرید کے لائے گا، آپ کے گھر میں استعمال کرے گا، آپ سے 100 200 400 چارج کرے گا. جی. یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. سر کرپشن تو نیچے سے لے کے اوپر تک ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ساجدہ. اچھا اب سعدیہ، اب میری بات سنیں. یہ جو قرآن کی آیات ہیں، خدا کے لیے ان کو سمجھیں، میں ایسے نہیں بھیجتا. یہ آپ کو دیکھیں سورہ بقرہ میں 3 آیتیں اولو الالباب کے بارے میں، 179 197 269. 3 آیتیں. 2 آیتیں سورہ آل عمران میں ہیں، 7 نمبر اور 190 نمبر. ہائے ہائے کاش آپ پڑھتے ہوں سمجھ کے. ان فی جی خلق سر جی، یہ لکھی السماوات ہوئی ہے والارض. میرے پاس آل عمران کی 7 اور 191 اور 190 سورہ آل عمران کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کاش میں اور آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں. یہ 190 میں نے پڑھی ہے. جی. اچھا اب میں آپ کو وہ لکھوا رہا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے صرف کہ عقل مند وہ ہے جو قرآن و سنت سے نصیحت حاصل کرے. 2 کی 269 لکھیں، بقرہ کی 269، آل عمران کی 7، سورہ الرعد کی 19، سورہ ابراہیم کی 14، سورہ ابراہیم 14 ہے خود، اس کی آیت 52، سورہ صاد
ہم پڑھ چکے ہیں 38 نمبر سورہ صاد کی 29 اور 43. اور جو زیر مطالعہ صورت ہے اس میں دو ہیں، ایک ہے 9 اور ایک ہے 21. سورہ زمر کی 9 اور 21. ان ساری صورتوں میں اگر آپ نیٹ شیل دیکھیں گے تو وہ یہی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ پڑھ دیتا ہوں، بڑا سنیں. میں صرف آخر میں وہ جو اس اولو الالباب کے بارے میں ہے، سورہ نمبر آل عمران کی 7 نکال کے بے شک اپنے سامنے رکھ لیں. نکال لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر. اچھا، اب دیکھیں اس کے آخر میں کیا الفاظ ہیں، 4 جلدی بتائیں. وما يذكر الا اولو الالباب. اوپر قرآن کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، آخر میں یہ بات کہی گئی ہے وما یذکروا، اور نہیں حاصل کرتے الا مگر کون؟ اولو الالباب. کبھی آپ نے اس طرح اس آیت کو پڑھا ہے؟ مجھے بتائیں. اولو الالباب کی ساری آیات 4 پیجز پہ آپ کے پاس ہیں. اچھا، یہ تو تھی نا 3 کی 7. اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جی سورہ ابراہیم کی 52. بڑے غور سے سنیں. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے. وَلِيَنْظُرُوا، تاکہ ان کو خبردار کر دیا جائے. وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ اچھی طرح جان لیں. انما ہوا الہ واحد، کہ ایک اللہ جو ہے وہ صرف معبود واحد ہے. اور پھر آخر میں بالکل وہی الفاظ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس ایک الہ سے نصیحت حاصل کریں. کون؟ وہ جو عقل والے ہیں. کاش ہم سمجھ کے پڑھیں. آپ دیکھیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کس طرح قرآن اولو الالباب کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے؟ آگے سنیں سورہ صاد کی 29. سورہ صاد کی 29 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ آیت میں نے کئی سبا آپ کے سامنے پڑھی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے. اب برکتیں ڈھونڈتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قرآن برکت والی. اور برکت کب ملے گی؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پر تدبر کرو، غور و فکر کرو. دیکھو کتنا حق ہے یہ، اس کے مقابلے میں کتنی ساری کمیونزم، سوشلزم، قادیانیت، کوئی بھی لے لو، وہ سارے کے سارے گمراہی ہے. جب غور کرو گے تو یہ بات یہاں ہوگی. لیتذکر ولیتذکر اولو الالباب، اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کرے. میں نے آپ کو وہ آیات جو متقی کے بارے میں وہ الگ لکھوا دی ہیں، اور اولو الالباب جو قرآن و سنت سے نصیحت کرتے ہیں وہ ساری لکھوا دی ہیں الگ الگ. آپ پر مہربانی کریں، آپ اس ہینڈ آؤٹ کو پڑھیں، سمجھیں، اسی پیرائے میں جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اب اگر کوئی بھی سوال ہے اولو الالباب کے بارے میں تو ضرور پوچھیے. شاباش، جلدی بتائیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوبصورت آیتیں ہیں سر ساری. سر ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ مطلب قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں، بالکل اپلیکیشن نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں. ابھی یہ جو آپ سے قرآن آئے تھے تو میں بڑی امیدیں تھی کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، لیکن وہ اتنا ہی برا ہوا کہ اللہ معافی دے. اللہ معافی دے. اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہائے ہائے.
دیکھیں نا قرآن کتنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے محرومی، چاہے وہ صاحب اقتدار ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، کتنے غلط فیصلے کر رہے ہیں، کس قدر قوم کو تباہی اور بربادی سے، اس لیے کہ لوٹ مار کا عالم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو اسی وقت پوری طرح قابو میں لے سکتے ہیں جب آپ قرآن و سنت کی پابندی کریں، اس کے علم کو، روشنی کو، جو صراط مستقیم کو روشن کرتا ہے، اسی کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آپ نے دنیا قرآن کے علاوہ ہٹ کے کچھ زندگی قرآن جیسی رکھی، کچھ قرآن کے خلاف رکھی، تو اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے تم بعض پہ ایمان لاتے اور بعض پہ ایمان نہیں لاتے، جو ایسا کرے گا اس کو دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ہم آج اسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے نہ، آیت 9 پہ دوبارہ پڑھ لیں، سمجھ لیں اور مجھے بتائیں۔ میں نے آپ کو کھول کے اس آیت کے بارے میں دونوں جگہ کے آیت نمبر بتا دیے ہیں، اب آپ کا کام ہے ان کو پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 10 پر۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، ایک ایک آیت کو دیکھیں۔ کل، اے اللہ کے رسول انہیں بتاؤ، یا عبادی الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، onwards. اہل ایمان سے، سب سے پہلے ہم سے ہے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ مت کہا کریں گے یہ فلاں کے لیے آیات ہیں، فلاں آیات ساری جس پڑھ رہا ہے اسی کے لیے ہے، ہر آیت۔ قل یا عبادی الذین آمنو، اے اہل ایمان سے کہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتقو ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب ہے کہ نیکیوں پر سبقت کرو اور برائیوں سے بچو۔ اس ڈر کا اگر یہ نتیجہ نہیں ہے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اب آگے فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور نیک رویہ کون سا ہے؟ وہ رویہ جو قرآن و سنت کو پیش نظر رکھ کے اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد ایک 3 الفاظ کی آیت کا ٹکڑا ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یہ کیوں اللہ نے کہا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی زمین، لیکن یہاں اس آیت میں مطلب کیا ہے؟ سر کیونکہ یہ والی جب صورت نازل ہوئی تھی تو اس وقت مکہ کے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو شاید ہجرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے سر۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ ارم، آپ نے کمال کر دیا۔ یہ وہ اشارہ ہے، یہ 5 ہجری کو نازل ہوئی ہے سورہ زمر، اور اس وقت ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو چکی تھی۔ ظلم کی، آپ کو جھوٹا اور شاعر، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا۔ صحابہ اور صحابیات کا اتنا برا حال تھا کہ ان کو بولے کہ یار یہ جو ہے ہم نے یہ سے جو وعدہ لگا ہے وہ سوال سے تو نہیں مسئلہ ہوئی کیا۔ رومانہ تنویر صاحبہ، آپ کا کال بند کرو مائک۔ رومانہ تنویر صاحبہ بند کریں اپنا مائک پلیز۔ اچھا، اب نوٹ فرمائیں، قرآن اگر سیرت نہ پڑھی ہو نا، کہ اب ارض اللہ واسعہ، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر تمہیں مکے میں تم پر ظلم ہو رہا ہے نا، تو اللہ کی زمین کھلی ہے، اشارہ ہے اس میں، کمال کی بات کی ہے ارم نے۔ اسی لیے مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، ہجرت حبشہ سر۔ ہجرت حبشہ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ اکبر۔ یہ صابرون کون ہے بلا؟
جلدی بتائیں کون ہے صابرین؟ جو نیکی کے راستے پہ مسائل ظلم و برداشت ستم کرتے سہ ہیں. رہے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ظلم ان پہ ہو رہا تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے مصیبتیں برداشت کی، نیکی پر ڈٹے رہے، اس ڈٹنے کا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کہتا ہے. وہ برائی سے بچتے رہے، حالانکہ برائی میں دنیا میں پتہ نہیں کتنے فائدے ہو سکتے تھے. حلال کمایا، حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد ادا کیے، اس پر جو صبر کیا، مشکلات انگیز کی. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. کتنی یہ آپ اللہ کے لیے تکلیف اٹھائیں گے، صبر کریں گے، دیکھیں رب کی نعمتیں، دیکھیں رب کے کرم، دیکھیں ان لوگوں پر. اور جو لوگ دنیا پرستی، حوث پرستی، شیطان پرستی، مال پرستی، طاغوت پرستی میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. آج مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، مٹھی بھر یہودی کس طرح ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تا ان پیرلل. یہ تو ہٹلر نے بھی ان کے ساتھ نہیں کیا ہوگا کہ وہ بچے جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان کو گولیوں سے بھون رہے ہیں. ہے کوئی مثال دنیا میں؟ مجھے بتائیں. آج کی دنیا آج کی دنیا اپنے آپ کو بڑی مہذب سمجھتی ہے. ان کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے سر، ہمارے ان کے مطابق. تو آپ کا کوئی سوال ہو آیت نمبر 10 پر؟ بڑی پیاری آیات ہیں یہ جو آج ہم، ساری آیات پیاری ہیں یہ جو آج ہم زیر مطالعے ہیں. کوئی سوال جلدی کریں. اچھا، اب آپ آج 11 پہ آئے نا، تو آپ سر دیکھیں. سر سر اس کو ذرا اور وضاحت کر دیں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنات. ہاں اچھا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ترجمہ اس کو کھول رہا ہے. ترجمے میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا. نیک رویہ کون سا رویہ ہے؟ سر ایمان، بتاتے سنیں میں آپ بتاتے کو کیا بتاتا ہوں سنیں. اپنا ایمانیات، توحید، رسالت، آخرت بالکل اسی طرح قرآن و سنت سے پڑھ کے سمجھ کے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، صحابہ اور صحابیات کے، وہ کیے. اس کے بعد عبادات بالکل اس طرح کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فقہی عبادات. اخلاق ویسے ہی بنائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. معاملات اسی طرح، کھانا، کمانا، خرچ کرنا، ہر لحاظ سے اللہ کے احکامات کی پابندی کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کیا. یہ ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دیتا ہے دنیا میں نیکی کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اس کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں جنت ملتی ہے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. اچھا، آیت 11 دیکھیں. بالکل وہ جو شروع میں پہلی آیات ہے نا، اسی کا بالکل اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کے لیے خالص کر کے، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. اچھا، یہ دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین میں نے آپ کو بتایا ہے، دین میں 4 چیزیں شامل ہیں. ایمانیات نمبر 1، فقہی عبادات نمبر 2، اخلاق نمبر 3، اور معاملات نمبر 4. اس کے بعد
جہاد فی سبیل اللہ ہو یا امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہو یا اقامت دین ہو، یہ سارے دین کا حصہ ہے، اور ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں۔ یہ جو ہم صرف نماز پڑھ کے نعوذ باللہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا اللہ پر احسان کیا، وہ نماز میری اور آپ کی ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، غنی عن العالمین ہے۔ اس لیے اس کو کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، سرے سے ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لہذا یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اخلاق، یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اپنی ضرورت ہے۔ اگر میں ان سے کوئی قرآن و سنت والے ایمان اور عمل، اخلاق، اعمال کروں گا تو میں دنیا کے میں بہترین انسان ہوں گا، ایک ذمہ دار، انتہائی ذمہ دار انسان ہوں گا۔ اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو بالکل میرا وہی حال ہوگا جو آج مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان حکومتیں دیکھ لیں۔ یہ تھی آیت 11، اور آیت 12 میں کہا وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنَا أَكُونَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے خود مسلم بنوں۔ ہر نبی جو ہے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو حق ادا کر دیا کہ ہر حکم جو قرآن میں نازل ہوا سب سے پہلے انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ مسلم وہ ہے جو اللہ کے حکم کی پابندی کرے۔ تو نبی پہلا مسلم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہوتا ہے جو فوراً اس حکم پر عمل کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ جزاک أَوَّلَ اللہ خیر۔ الْمُسْلِمِينَ۔ جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، ایک ایک آیت دیکھیں کس قدر معنی سے بھری ہوئی ہے۔ آیت 13 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربی، اے اللہ کے رسول ان سے کہو اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے مجھے۔ اب اندازہ کریں، خود نبی کہہ رہے ہیں جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے نافرمانی کی، نبی کبھی نہیں کرتا، یہ ہمارے لیے ہے کہ پھر مجھے ایک بہت بڑے عذاب کا سامنا ہوگا۔ دیکھیں کل سب کے ساتھ لگائے، آج 11 بھی دیکھیں کل سے شروع ہوتی ہے، 12 بھی کل سے شروع ہوتی ہے، 13 بھی، اور 14 میں فرمایا قل اللہ عابد، کہو میں تو اپنے دین کو اللہ کے، ہاں قل اللہ عابد مخلص لہ الدینی، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کل کے ساتھ تینوں آیتیں کتنی زوردار ہو گئی ہیں، اور مجھے اور آپ کو کتنا صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، تو یہ اللہ کے احکامات کی پیروی، اس دین کو پوری طرح عمل کرنا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اور پھر آیت 15 آپ دیکھیں کہ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھیے ایک ایک آیت کتنی اہم ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر کی آیت 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم جس کی چاہو، اللہ کو کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ یعنی اب اللہ نے حکم دے دیا، صاف صاف حکم دے دیا، آپ نے دیکھ لیا کہ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، طاقت، قدرت سب اسی کی، الوہیت کی ساری صفات اسی کی ہیں اور کسی کی ہو نہیں اپتی۔ لیکن کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو کہ دنیا امتحان ہے، چاہے تو اللہ کی بات مانے، چاہے تو اللہ کی بات نہ مانے، تو اللہ کہتے ہیں تم
اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرتے رہو. کل، پھر دیکھیں کل آ گیا آیت کے بیچ میں، ان سے کہو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے رب کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا؟ جنہوں نے اللہ کے شرک سوا کرنے والے دوسری سر. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی. اس لیے آپ دیکھ لیں آج مسلمان گھروں میں دیکھ لیں کتنا ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں. کیا ہمیں چاہیں گے کہ ہمارے یہ بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ آج کیوں نہیں ہم ہوش پکڑتے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا خود بھی سیدھی راستے پہ صراط مستقیم پہ چلتے اور ان کو بھی تربیت کرے؟ یہ بہت بڑا یہاں ہمارے لیے وارننگ ہے. اور اللہ صرف اللہ یہی پاک سب ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے اور دین کے راستے پہ چلنے آمین. والا بنائے. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ سب سے بڑا گھاٹا کیوں ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن اور سنت سے ہٹے ہوئے نا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سر جی اس پہ چلتے ہوئے ہم جہنم لوگوں کو جہنم میں پہنچا دے وہ گا، جہنم دنیا کی آگ میں عارضی لے جائیں گے. چند روزہ ایک مکان آپ بناتے ہیں بڑی حسرتوں کے ساتھ، اس میں بھی رہنا نصیب ہوگا یا نہیں اللہ کو پتہ ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ دائمی ہے، عذاب دائمی، جنت دائمی. جنت کی نعمتیں ایسی کہ کسی انسان سوچ بھی نہیں کر سکتا، تصور میں بھی نہیں لا سکتا. اس لیے کہا کہ وہ دنیا میں چند روزہ عیش کے بعد جو وہ بہت بڑا نقصان اور گھاٹا ہوگا. اس پوری بات کو سمجھیے، اپنے ذہن میں ان چیزوں کو سمجھیے تاکہ ہم پوری طرح اس خسران سے بچیں. جی سر، ہمیں ان سارے کل کا پتہ کوئی نہیں، ایک ہی کل کا پتہ ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تیسرے دن جو ہوتا ہے. ہاں قرآن پڑھوا لو بھائی، اس نے جو خود کیا ہے وہی کام آئے گا. آپ اس کے ساتھ جتنے مرضی ختم کر لیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ہمارے اسلاف نے کیا. ہم قرآن کو کس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے اسی پہ چلیں گے تو یہ ہدایت ہے. جی سر، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے کہ قرآن نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو بیان کرنی ہو اور بیان نہ کی ہو اللہ تعالیٰ نے؟ بالکل سر، چھوٹی سے چھوٹی مثالوں بات سے نہیں سمجھا. سمجھایا ہے. میں آپ کو آپ جب آئیں گی تو بتاؤں گا کہ قرآن نے کہاں کیسی مثالوں سے سمجھایا ہے. سر جی یہی سورج جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں قاری تو وہ تو رو رو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہیں سمجھ ہے اس چیز کی. یہ سورہ زمر بہت اہم ہے. اصل میں زرتاج صاحبہ بات یہ ہے کہ لوگ قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جی ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. بالکل. یہ ہے سب سے بڑا مرض. کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات نے ہدایت کے لیے پڑھا یا صرف ثواب کے لیے پڑھا؟ ہدایت کے لیے. انہوں نے ہدایت کے لیے پڑھا ہے سر، ثواب تو ہوگا پھر ہی. مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہدایت کام پہ عمل کرنا کرنا چاہیے. تو آپ لوگ جو عمل اس ضروری ہے. کلاس میں شامل ہیں، آپ اس حقیقت کو سمجھیں. اسی کے مطابق جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ اور صحابیات کا طریقہ تھا، وہی ہم اپنائیں، ورنہ ہم شدید خسارے میں ہوں گے، جیسے آپ نے آیت 15 میں دیکھا ہے. جی جی سر. سر، کام ہی ہمارا الٹا ہے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں بالکل فضول ہے، انہیں دیکھ کے اتنا دکھ ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے حقائق کا پتہ چل گیا. اور سر برکت لینے کے لیے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، دیواروں پہ لگا دیتے ہیں. انا یہ للہ، کچھ ہے. یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ خود پڑھ رہے ہیں قرآن، سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کو آمین ثم کتاب آمین. ہدایت سمجھ کر پڑھیں. آمین ثم آمین. سر جی رب یہاں ایک سوال ہے. سر جی جی یہی جو آیت ہے آیت 15، یہاں سوال ہے ایک میرا. جی سر حکم. جی آیت 15 کے اوپر کہ سر جی ہم جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں مقصد دے کر بھیجے گئے ہیں، اور اگر ہم اس مقصد کو پورا کرنے میں فیل ہو جائیں گے تو پھر اس گھاٹے اور نقصان جس کا یہاں ذکر ہے اللہ داری کا خسران المبین،
تو اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اس مقصد کو نہ پورا کیا تو بہت بڑا خسارہ ہے بالکل آپ کی بات چھوٹوں ٹھیک ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ حق کہاں ملے گا، وہ صراط مستقیم کہاں پر ہے، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھ کے سمجھ کے ان پر عمل کرنے میں ہے۔ بات لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم جو سیدھا جنت میں لے کے جائے گا، وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ یہ اور اللہ کے حکم کے جس پر وہ عمل، سنے غور سے، وہ عمل جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھپا نہیں لگا ہوگا، مور نہیں لگی ہوگی، آپ کے سنت کے مطابق وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اتنی سی بات اگر سمجھ لیں تو مسئلے بہت سارے حل ہو جاتے ہیں۔ کتنی آپ دیکھیں اس قرآن کی توہین دیکھیں، دلہن جا رہی ہے جناب اس کے نیچے سے گزار دو، اور خدا کے بندو اس دلہن کو آپ نے اس قرآن کا مقصد سمجھایا ہے؟ اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ یہ کیا قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ سر دلہن کا اولیا دیکھیں، اوپر قرآن پاک دیکھیں۔ تو برائے مہربانی اب میں اور آپ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کا ہر معاملہ جو ہے وہ اسی کے قرآن کے حکم کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر، اللہ نہیں پاک سر، آپ کو بھی جزائے ہم خیر لوگ دے۔ دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ ہاں لیکن پتہ چلے گا جب موت آئے گی نا تو پھر سب پتہ چل جائے گا۔ سب پتہ چل جائے۔ استغفر اللہ۔ تو آج ہم نے جی اسلام آباد میں جو ایک مسجد گرائی ہے، یہ سچی بات ہے؟ خبر صحیح ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ کوئی 60 کے قریب مسجدیں ہیں جن پہ، اب دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ، جب انسان اللہ کے خلاف بات کرتا ہے نا تو ایک پنجابی کا بڑا پیارا محاورہ ہے، رب رس سے آگے کیا ہے؟ مت ہنسے۔ عقل ماری جاتی ہے نا۔ عقل گم ہو جاتی ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن اسلام آباد میں، اتنا بڑا جرم ہے کہ بھائی پہلے تو مسجدیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح فنکشن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہیں۔ اب جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ اللہ کے گھر تو ہیں نا، آپ کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ ان کے عقل کی مت ماری گئی ہے، اور ان مولویوں کو جو اس مسجدوں سے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اپنی چودراہٹ کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی وارننگ ہے کہ ان مسجدوں کو اللہ کا گھر بناؤ۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین، اللہ پاک ہم سب کو، ہم لوگوں کے اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ آمین۔